قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، ماہ محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے۔ اسی کے ذریعے نئے اسلامی سال کی بھی ابتدا ہوتی ہے۔ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور ذی الحجہ اس کا آخری مہینہ۔ شریعت اسلامی کے تمام تر احکام اور عبادات کا تعلق اسلامی سال اور اسلامی تاریخوں سے ہوتا ہے۔ جیسے ایک شوال کی تاریخ آئے گی تو وہ عید الفطر کا دن ہوگا۔ 8، 9، 10، 11 اور 12 ذی الحجہ، ان 5 تاریخوں میں حج کی ادائیگی ہوگی۔ 10 ذی الحجہ کی تاریخ ہوگی تو وہ عید الاضحیٰ کا دن ہوگا۔ 15 شعبان کی تاریخ ہوگی تو وہ شب برات کہلائے گی، اور 10 محرم کی تاریخ ہوگی تو وہ یوم عاشورہ کہلائے گا۔ تو ہماری ساری عبادتوں کا تعلق اسلامی تاریخوں سے ہے، اسلامی مہینوں سے اور سال سے۔ اس لیے جیسے ہم لوگ بھی اور ہمارے بچے بھی ایک دم روانی کے ساتھ جنوری، فروری، مارچ، اپریل سے لے کے دسمبر تک مہینوں کے نام یاد رکھتے ہیں، اور آج کون سی تاریخ ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہوتا ہے، ایسے ہی ہمیں اسلامی تاریخ بھی یاد رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ لکھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ کوئی موقع پڑے تاریخ لکھنے کا تو اردو اور انگریزی دونوں تاریخیں لکھنی چاہیے۔ ہم مسلمانوں کا مزاج ایسا ہو چکا ہے نا کہ ہم لوگ اپنے دین کا تحفظ چاہتے ہیں، لیکن اس کا تحفظ اور اس کی بقا میں خود ہمارا اپنا جو حصہ لگنا چاہیے نا وہ نہیں لگاتا۔ کوئی بات پیش آئے تو مسلمان پوری طرح احتجاج ضرور کرتا ہے، لیکن اسی دین کی حفاظت میں خود اس کا جو کردار اور رول ہونا چاہیے وہ ادا نہیں کرتا۔ انگریزوں کے زمانے کا واقعہ ایک مرتبہ پڑھنے میں آیا کہ کسی معاملے میں مسلمان احتجاج کر رہے تھے کہ ہم اپنے دین کی حفاظت کے لیے سب کچھ لٹا دیں گے، دین میں کوئی کمی بیشی برداشت نہیں کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک موقع پر کوئی انگریز افسر اور ایک مسلمان کے درمیان کچھ بات چیت چل رہی تھی۔ مسلمان شخص سے اس انگریز افسر نے یہی بات پوچھی، اس نے کہا بالکل دین میں کوئی کمی بیشی برداشت نہیں کریں گے۔ اسلام کی تاریخ رہی ہے، مسلمان نے دین میں کمی بیشی برداشت نہیں کی ہے، اس کے لیے اس نے ہر طرح کی قربانی گوارا کی۔ وہ کوئی کام سے انگریز افسر کے پاس سرکاری درباری کام سے مسلمان گیا ہو، ٹھیک، بہرحال اس انگریز نے مسلمان سے کہا ٹھیک ہے آپ جس کام کے لیے آئے ہیں وہ عریضہ لکھ کر دے دیجئے۔ یہ تو ایک اضافی بات چیت تھی جو ہو گئی۔ اس مسلمان نے عریضہ لکھا، نیچے تاریخ انگریزی۔ تو اس انگریز نے پوچھا کہ آپ کا دین آپ کی تاریخ کے مطابق چلتا ہے، اسلامی تاریخ کے مطابق، تو اس کے نیچے آپ اسلامی تاریخ بھی لکھ دیجیے۔ تو اس مسلمان کے تو طوطے ہی اڑ گئے نا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ ابھی کون سا اسلامی مہینہ چل رہا ہے، آج اسلامی تاریخ کون سی۔ تب اس انگریز نے ایک جملہ کہا، آپ اسلام کی تاریخ بچانا چاہتے ہو لیکن اسلام کی تاریخ یاد رکھنا نہیں چاہتے، تو کیسے اسلام میں پوچھ رہے؟ موجودہ زمانہ ملت اسلامیہ کے لیے
خصوصاً ہمارے اپنے ملک کے مسلمانوں کے لیے بڑا چیلنج بھرا ہے. بڑے حالات و مسائل ہیں جو پہلے نہیں تھے. اب ان سارے مسائل میں مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑی ان کی فکر، ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ سب سے بڑا چیلنج مسلمانوں کے لیے اپنے دین و ایمان کے تحفظ کا ہے. اس سے بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسے ایسے حالات، ایسے ایسے مسائل، ایسے ایسے ذرائع ابلاغ پیدا ہوئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آتی ہے نا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ایک شخص صبح مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. شام کو مومن ہوگا، صبح ہوتے ہوتے ایمان کے دائرے سے باہر ہو جائے گا. اور آپ نے آگے فرمایا معمولی نفع کے لیے انسان اپنے دین و ایمان کو فروخت کر دے. زبان سے کوئی جملہ نکلا جو ایمان کے منافی، ایمان چلا جائے گا. جیسے بہت سارے ایسے مسائل ہیں نا جن کے تعلق سے غیر مسلمین، مستشرقین، اسلام دشمن طاقتیں خود مسلمانوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئی ہیں. 2 بیٹیوں کے برابر ایک بیٹے کو حصہ دیا جاتا ہے، یہ مساوات اور برابری کے خلاف ہے. کیوں؟ ایک مرد کو طلاق کا اختیار ہے، عورت کو نہیں ہے، یہ برابری کے خلاف ہے. ایک مرد کو اختیار ہے 4 نکاح کر لے، عورت کو نہیں ہے، یہ انصاف کے خلاف ہے. یہ کہا جاتا ہے بہت سارے پڑھے لکھے اور کم پڑھے لکھے مسلمان جو دین کی تعلیم سے، دین کی حقیقت سے دور ہیں، علماء کی مجلسوں میں نہیں جاتے، دین کے مذاکروں میں شرکت نہیں کرتے، بچپن میں انہوں نے دین کی بنیادی تعلیم حاصل نہیں کی، وہ اس پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں. ہاں بات تو صحیح ہے، بیٹا ہو بیٹی ہو سب کو برابر ہونا چاہیے. کیوں 2 بیٹی کے برابر ایک بیٹے کو حصہ دے رہے؟ ایک مسلمان ٹیچر انٹرویو کے لیے اسکول میں گیا، غیروں کی اسکول تھی، انہوں نے انٹرویو لیا اور ساتھ ہی ساتھ میں کچھ اسلامی سوالات کیے. تو کہا ایک بات بتاؤ کہ یہ مرد کو اسلام اجازت دیتا ہے 4 نکاح کر لے، عورت کو کیوں نہیں دیتا؟ تو اس نے کہا ہاں بات تو صحیح ہے، میں بھی یہی سوچ رہا تھا، میرے خیال سے عورت کو بھی اجازت ہونی چاہیے. مرغوبیت، اپنے دین کا کچھ پتہ ہی نہیں نا، تو جواب کیا دیں گے؟ اگر اس کو تھوڑا سا بھی شعور ہوتا اور دین کی حقیقت معلوم ہوتی تو وہ سامنے والے کو پلٹ کر کہتا کہ آپ کا کہنا صحیح ہے، عورت کو بھی اجازت ہونی چاہیے. پھر وہ جواب وہی دیتا جو ہمارے یہاں ایک اخبار کے ایڈیٹر صاحب نے باہر سے آئے ہوئے ایک شخص کو جواب دیا. باہر سے کوئی صاحب آئے تھے، نام کے مسلمان، بہت سارے مسلمان ہوتے نا، بہت اونچے منصب پہ پہنچ جاتے، وہاں پہنچتے پہنچتے سب باقی رہتا ہے، ایمان باقی نہیں رہتا. تو آ کر حکومت کی زبان بول رہے تھے کہ یہ بھی مساوات کے خلاف ہے کہ ایک مرد کو اجازت ہو، عورت کو اجازت نہ ہو. تو ہمارے یہاں کے ایک اخبار کے ایڈیٹر وہاں موجود تھے، تو انہوں نے کہا آپ کی بات سے میں بھی متفق ہوں کہ واقعی عورت کو بھی 4 مردوں سے بیک وقت نکاح کی اجازت ہونی چاہیے جیسے ایک مرد کو ہوتی ہے. تو آپ کا اعتراض بالکل صحیح ہے، آپ کی بیوی کے کتنے شوہر ہیں؟ انہوں نے کہا میں اکیلے ہی ہوں. تو بولے میں دوسرا بننے کا متمنی ہوں. تو اب اعتراض کرنے والے کی ساری ہوا نکل گئی. اعتراض بہت آسان ہے لیکن تھوڑا سا انسان غور کرے گا تو کیا ممکن ہے کہ کوئی گوارا کرے گا؟ کوئی نہیں گوارا کرے گا. اللہ نے جتنے احکام دیے سب انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے. ایسے ہی کہا جاتا ہے 2 بیٹیوں کے برابر ایک بیٹے کو حصہ، برابری خلاف ہے؟ نہیں. آپ غور کیجئے کہ اس کے پیچھے اسلام کا سسٹم کیا ہے. یہ تو آمدنی ہے، اخراجات کے لیے اسلام نے کیا نظام بنایا. ایک آدمی کا انتقال ہوا، علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی مثال دی ہے
ایک آدمی کا انتقال ہوا اور اس نے 3000 روپیہ چھوڑا اپنی میراث میں. اس کے وارثین میں بس ایک بیٹا اور ایک بیٹی. 3000 روپیہ وہ پہلے زمانے کے لحاظ سے انہوں نے مثال دی. آج کے زمانے میں اس کو 3 لاکھ روپیہ سمجھ لیجئے. 3 لاکھ روپیہ اس نے چھوڑا. اب ایک بیٹا ایک بیٹی ہے تو بیٹے کو 2 لاکھ, بیٹی کو 1 لاکھ دے دیا گیا. اب اس کے بعد خرچ دیکھیے کیا ہے. بیٹی کے اوپر اپنے خرچ کی بھی ذمہ داری دی. وہ جب تک رہے گی بھائی اس کی کفالت کا ذمہ دار. جب اس کا نکاح ہوگا اس کو مہر بھی نہیں دینا ہے, اس کو ولیمہ بھی نہیں کرنا ہے, اور اس کے بعد اس کے نان و نفقے کا ذمہ دار اس کا شوہر ہوگا. بلکہ مہر کے طور پر جو رقم اس کو ملے گی اس کی پہلے سے موجود رقم میں اضافہ ہو جائے گا. اور بیٹا اپنی رقم سے اپنی کفالت کرے گا, اپنی بہن کی کفالت کرے گا, پھر نکاح کرے گا تو اپنی بیوی کا مہر ادا کرے گا, پھر اپنی بیوی کا خرچ اٹھائے گا. تو اس کی 2 لاکھ کی رقم کم ہوتے ہوتے بالکل ختم ہو جائے گی اور بیٹی کی رقم اپنی جگہ باقی رہے گی. ایک بیٹی, ایک خاتون بیٹی ہے تو اس کی کفالت اس کا باپ کرے گا, بہن ہے تو بھائی کرے گا, بیوی ہے تو اس کی کفالت شوہر کرے گا, اگر وہ ماں ہے تو اس کی کفالت اس کے بیٹے کریں گے. کہیں سے اس پر خرچ کی کوئی ذمہ داری نہیں. جب اس کے اخراجات کم ہیں اور بیٹے کے اخراجات ہر لحاظ سے زیادہ ہیں تو اس مصلحت کے تحت اسلام نے کہا کہ 2 بیٹیوں کے برابر ایک بیٹے کو حصہ دیا جائے. ایک سے زائد نکاح کے بارے میں بھی غیر مسلمین اعتراض کرتے ہیں, جبکہ دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں جس میں اس کی اجازت نہ ہو یا جس میں اس پر عمل نہ کیا جاتا رہا. بعد میں چل کر عیسائیوں نے اس پر بین لگا دی, غیر مسلمین نے اس پر پابندی لگا دی, الگ بات ہے. ورنہ ان کی تاریخ دیکھ لیجیے, کوئی مذہب, یہودی, عیسائی مذہب ہو, ہندو مذہب ہو, کوئی مذہب ایسا نہیں ملے گا جس میں اس کی اجازت نہ ہو. لیکن سارا اعتراض, سارا الزام صرف اسلام کو, اور کہہ بھی دیا جاتا ہے اسلام اس حکم دیتا ہے 4 نکاح کا. کیوں ایسا؟ ایک مسلمان پریشان ہو جاتا ہے, کیا جواب دوں؟ کیونکہ اعتراض ہی غلط ہے. اسلام حکم نہیں دیتا, اسلام صرف اجازت دیتا ہے. حکم اور اجازت میں زمین و آسمان کا فرق ہے. حکم کیا ہے؟ نماز ہے, آپ نماز پڑھو, یہ حکم ہے. اور اجازت ہوتی ہے آپ یہ کام کر لو تو کر سکتے ہیں, نہ کرنا چاہے تو کوئی بات نہیں. تو ایک سے زائد نکاح کا حکم نہیں ہے. حکم ہوتا تو آج ہم میں سے کوئی مسکین, عرب میں کیا بولتے ہیں, جس کی ایک بیوی وہ مسکین ہے, تو ہم میں سے کوئی مسکین رہتا؟ کوئی نہیں رہتا. سب کو لازماً کرنا پڑتا. پھر اس کی بڑی حکمت اور مصلحت ہے, اس کے بیان کا موقع نہیں ہے. تو موجودہ زمانہ اپنے دین و ایمان کے تحفظ کا زمانہ ہے. لوگ شکوک و شبہات کے ذریعے ہمارے دین و ایمان کو اچک لیتے ہیں, محسوس نہیں ہوتا. طلاق ثلاثہ بل کے خلاف مسلم مسئلہ بورڈ کی طرف سے تحریک چل رہی تھی, پھر دستخطی مہم چلائی گئی تھی, آپ لوگوں کو یاد ہے, اور خواتین کی دستخط بطور خاص لی گئی تھی کہ ہم اسلام کے نظام طلاق سے پوری طرح مطمئن ہیں. اس موقع پر کئی پڑھی لکھی خواتین نے یہ کہہ کر دستخط سے انکار کر دیا تھا کہ اسلام کا نظام طلاق ہمارے سمجھ میں نہیں آتا. آپ بولیے, جو یہ کہہ دے اس کا ایمان باقی رہے گا؟ نہیں رہے گا. ایک خاتون پڑھی لکھی کہتی ہے کہ یہ پردے کا جو نظام ہے نا, یہ عورتوں پر زبردستی ہے, ان کو پابند بنانا, ان کو پردے میں قید کر کے رکھنا. علماء کو اس کے سلسلے میں غور کرنا چاہیے کہ جیسے مرد کھلے عام گھومتے ہیں, عورتیں بھی گھومیں, کیوں ان پر پابندی لگائی جاتی ہے کہ پردہ کریں؟ آپ بتائیے, ایک مسلمان خاتون یہ کہے گی اس کا ایمان باقی رہے؟ نہیں رہے. ایسے ہی نہ جانے دن رات مسلمان لگے ہوئے ہیں, کسی کا بھی بیان سن لیتے ہیں, یوٹیوب کھولتے ہیں, علامہ گوگل سے استفادہ کرتے ہیں, علامہ یوٹیوب کے مرید بنے رہتے ہیں, جو سامنے آئے اس کی بات سنتے ہیں, ہاں میں ہاں ملا رہتے ہیں, آپس کی مجلسوں میں بحث مباحثہ کرتے ہیں, کچھ بھی بول دیتے ہیں, زبان سے نکلنے والا ایک جملہ بندے کو ایمان سے باہر کر دیتا ہے. تو بات یہاں سے شروع ہوئی کہ ہم لوگ دین کا تحفظ چاہتے ہیں لیکن دین پر عمل نہیں کرتے.
اور اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے ہم فکر مند نہیں ہیں، جبکہ موجودہ زمانے میں سب سے زیادہ فکر اگر کسی بات کی ہونی چاہیے وہ یہ کہ اللہ کا دین محفوظ رہے اور میرا ایمان سلامت رہے، کچھ رہے نہ رہے۔ شاعر نے کہا نا، کچھ رہے یا نہ رہے، بس یہ دعا ہے کہ امیر آخری وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ اچھا، اب دین محفوظ رہے تو صرف وہ غیروں سے نہیں، خود ہمارے اپنوں سے بھی دین محفوظ رہے، اس لیے کہ خود مسلمانوں میں سے بھی بہت سارے لوگ دین کو محفوظ نہیں دیکھنا چاہتے، رسم و رواج کے نام پر، بدعات کے نام پر، خرافات کے نام پر دین میں تبدیلی کرتے رہتے ہیں۔ یہ محرم کا مہینہ ہے نا، یہ بدعات اور خرافات کی سالگرہ ایک دم، سب سے زیادہ دین کے نام پر بے دینی اسی مہینے میں کی جاتی ہے۔ بطور خاص 9، 10، 11 محرم کی تاریخوں میں سب سے زیادہ دین کا مذاق انہی مہینوں میں بنایا جاتا ہے، دین کا غلط میسج اور پیغام اسی مہینے میں دیا جاتا ہے، جبکہ بڑا عظمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس لیے روزوں کی بڑی فضیلت ہے، روزوں کا اہتمام کیا جاتا، مہینے میں بکثرت روزے رکھے جاتے، عاشورہ کے روزے کا اہتمام کیا جاتا، جس کی برکت سے حدیث میں ہے کہ اللہ پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیتے، اہل و عیال کے رزق میں وسعت کی جاتی۔ بس یہ 2 کرنے کے کام تھے، لیکن ان کو چھوڑ کر مسلمان کیسا کیسا کام کرتے ہیں، دین کو بالکل کھیل اور مذاق بنا کر رکھے کہ غیر مسلمین میں پڑھا لکھا سنجیدہ طبقہ اگر دین کے قریب آنا چاہے اور دین کو سمجھنا چاہے تو وہ اور دور ہو جائے گا۔ وہ ہے نا ایک واقعہ کہ بہت پہلے زمانے میں عرب کے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، ممبئی میں ٹھہرے ہوئے تھے، اور یہی تاریخ تھی 9، 10، 11 کی تاریخ۔ اپنی ہوٹل میں آرام کر رہے تھے، شور سنائی دیا، کھڑکی سے جھانک کر نیچے دیکھا تو کچھ لوگ سینہ کوبی کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے ہندوستانی میزبان سے پوچھا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو ہندوستانی میزبان نے بتایا وہ دراصل حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا اس کے غم میں سینہ کوبی کر رہے ہیں۔ تو عربوں نے بہت حیرت کے ساتھ پوچھا، اچھا تو ان لوگوں کو اب معلوم ہوا؟ انسان غم کا اظہار کب کرتا ہے؟ جیسے ہی انتقال پر ملال کی خبر پہنچے اس وقت میں انہوں نے سمجھا کہ ان کو اب پتہ چلا، اس لیے آپ غم کا اظہار کر رہے ہیں۔ محرم کے مہینے میں کرنے کے 2 کام، اہل و عیال کے رزق میں اضافہ اور روزوں کا اہتمام۔ اس کے علاوہ ہر تیسرا کام بدعت ہے، خرافات ہے، فضول ہے، بکواس ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، انسان کے اعمال کو اور اس کی نیکیوں کو ضائع کرنے والا ہے، دین کے لیے نقصان دہ۔ اور جو انسان جتنا بدعات میں مبتلا ہوگا اتنا سنتوں کی روشنی سے دور ہو جائے گا۔ یہ بدعت کا بڑا نقصان ہے، بدعاتی سنتوں سے دور ہو جاتے ہیں، محروم ہو جاتے ہیں، اور یہ تو دنیا کا نقصان ہے۔ آخرت کا نقصان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ قیامت کے دن اپنے ہاتھوں سے امتیوں کو جام کوثر پیش کریں گے۔ کچھ لوگ آئیں گے، فرشتے ان کو گیٹ پر روک دیں گے، نو انٹری، آپ نہیں جا سکتے۔ حضور کہیں گے آنے تو میرے امتی، فرشتے کہیں گے حضور یہ وہ لوگ ہیں آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ کے دین میں انہوں نے کمی بیشی کی، بدعات اور خرافات کو انجام دیا۔ حضور یہ سنیں گے، سخت ناراض ہو کر دور سے اشارہ کریں گے، سکن مجھ سے دور ہو جاؤ، قریب آنے کی کوشش مت کرو۔ ایسے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت کی ایک امتی کو سب سے زیادہ حاجت ہوگی، سب سے زیادہ ضرورت ہوگی، اس موقع پر اگر حضور کہہ دیں میری نظروں سے دور ہو جاؤ تو کیا بنے گا؟ اور آپ دیکھ لیجئے کہ ایک انسان جب بدعات کا ارتکاب کرتا ہے، خرافات میں مبتلا ہوتا ہے، سنتوں سے خود بخود دور ہو جاتا ہے۔ جو لوگ بدعتوں میں مبتلا ہے آپ ان کی زندگی قریب سے جا کر دیکھیے، دین کے بنیادی فرائض پر بھی عمل نظر نہیں آئے گا،
پنج وقتہ نمازوں کے پابند نہیں ملیں گے. وہ کہنے کو اہل بیت سے، صحابہ سے، حضور سے، آپ کے نواسوں سے محبت اور عشق کا اظہار کریں گے، لیکن ان کی زندگیوں میں حضور کی سنتیں نظر نہیں آئے گی، سیرت حسین کے مطابق ان کی سیرت نظر نہیں آئے گی. دیکھ لیجیے آپ قریب جا کے، جو انسان نہ کرنے کے کام میں مبتلا ہوتا ہے وہ کرنے کے کام چھوڑ دیتا ہے. فطری ضابطہ ہے، یا تو انسان روشنی میں رہے گا یا تاریکی میں، درمیان کی کوئی راہ نہیں ہے. محرم کے موقع پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ لوگ بیان بھی کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں. کوئی حرج کی بات نہیں، سارے ہی صحابہ کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے، صرف وہ شہادت حسین نہیں. اسی مہینے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. بہت سارے اسلامی تاریخ کا کون سا دن ہے جب کسی کی شہادت پیش نہیں ہے؟ صحابہ کی سیرت پڑھنی چاہیے. بطور خاص حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی اور ان کے حالات بیان کیے جاتے. ایک جملے میں شہادت حسین کا پیغام اگر سنایا جائے تو کیا ہوگا؟ کیوں شہادت کا واقعہ پیش آیا؟ شاعر نے کہا نا، اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ نعش جگر گوشے بطول، کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، آزاد یہ حیات کا یہ سرمدی اصول، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن تو فاسقوں کی اطاعت نہ کر قبول. تو بے دین لوگوں کی بات مت مانو، فسق و فجور سے بچو، فاسق اور فاجر لوگوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ کے دین کی صحیح شکل پر پوری طرح عمل کرو. یہ پیغام ہے شہادت حسین کا. اس کے علاوہ جتنے کام شہادت حسین کے نام پر کیے جاتے ہیں، کوئی کام حضور کسی کام کے کرنے کا خود حضرت حسین نے یا ان کے گھر والوں نے یا اس زمانے میں موجود صحابہ اور تابعین نے حکم نہیں دیا، نہ انہوں نے ایسا کیا. تو دونوں طرح سے دین کو نقصان پہنچ رہا ہے، غیروں کی طرف سے بھی، اپنوں کی طرف سے. غیر مسلمین اسلام کے تعلق سے شکوک و شبہات پھیلاتے ہیں، مستشرقین اسلام کے تعلق سے غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں، اور خود مسلمانوں میں موجود بدعتی حضرات یہ دین کی صحیح شکل کو بگاڑ کر پیش کرتے ہیں. اب ایسے ماحول میں اپنے دین کی حفاظت کی فکر کرنا، اپنے ایمان کے تحفظ کی فکر کرنا، اپنی نسلوں کے اور اپنی اولاد کے ایمان کی فکر کرنا، یہ ہم سب کی سب سے اولین ذمہ داری ہے اور سب سے بڑی فکر یہی ہونی چاہیے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا نا کہ جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا، سارے بچوں کو جمع کر کے انہوں نے کیا کہا؟ ما تعبدون من بعدی، میں دنیا سے جا رہا ہوں، بتاؤ اب میرے بعد کس دین پر عمل کرو گے، کیسے زندگی گزارو گے؟ سارے بچوں نے بیک زبان جواب دیا، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ ونحن لہ مسلمون. آپ کے آبا و اجداد کے دین پر قائم رہ کر ایک سچے اور پکے مسلمان بن کر زندگی گزاریں. تب ان کو اطمینان. ہمیں بھی اپنی نسلوں کے، اپنی آل و اولاد کے ایمان کی حفاظت کی ایسی ہی فکر کرنی چاہیے کہ ہماری اولاد علمی لحاظ سے، فکری لحاظ سے بے دینی کا، ارتداد کا شکار نہ ہو جائے. اور اس کے لیے اپنے بچوں کو دین کے علم سے آراستہ کرنا ہوگا، ان کو اچھے ماحول میں رکھنا ہوگا، بری جگہوں سے، بری مجالس سے، برے لوگوں کی صحبت سے ان کو بچانا ہوگا. آج آپ دیکھ لیجئے کہ جو لوگ بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں شہادت حسین کے نام پہ، بہت تھوڑے موڑے لوگ ہیں، لیکن اگر صحیح عقیدہ رکھنے والے، صحیح مسلک پر چلنے والے مسلمان وہاں جا کر بھیڑ بھاڑ نہ کریں تو محسوس بھی نہیں ہوگا کہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، کہ عاشورہ کا موقع ہے، کہ کیا ہے. لیکن خود ہمارے ہی کم پڑھے لکھے ناخواندہ مسلمان جا کر ان کے مجالس میں شرکت کرتے ہیں اور ان کی رسومات کی زیب و زینت کا ذریعہ بنتے ہیں، بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں.
یہاں تک کہ خود مسلمان اپنے بچوں کو بطور خاص ان مواقع پر 10-11 محرم کو بہت سارے کھلونے دلانے کے لیے لے کر نکلتے ہیں، جیسے اسپیشل عید کا کوئی موقع ہوتا ہے ویسے، اور پھر بچے سرپرستوں سے ہی پیسہ لے کر ایسا کھلونا لیتے ہیں، پورے محلے کا سکون غالب ہو جاتا ہے۔ مسجدوں کے اطراف میں سکون نہیں ہوتا کہ لوگ اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ سکیں۔ کوئی بچہ بندوق چلا کے کسی کو زخمی کر رہا ہے، کوئی باجا بجا کر شور شرابہ کر رہا ہے، کوئی بچہ کوئی شرارت کر رہا ہے، سارے محلے کا سکون غارت ہو جاتا ہے۔ اور پھر آہستہ آہستہ بچوں کے ذہن میں بھی یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ یہ ہمارا کوئی دینی اور اسلامی تہوار ہے۔ یہی بدعات خرافات، یہی غلط ماحول آہستہ آہستہ دل سے دین کی عظمت کو اور سنتوں کی عظمت کو نکال دیتا ہے۔ ہمیں ایسے موقع پر بطور خاص بچوں کی ذہن سازی کرنی چاہیے، بتانا چاہیے کہ یہ کون سا موقع ہے، یہ کون سا دین ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس موقع پر کرنے والے کام کیا ہے، نہ کرنے والے کام کیا ہے۔ میں پھر کہوں گا کہ موجودہ زمانہ صحیح شکل پر دین پر عمل کرنے کا اور اپنے دین و ایمان کی حفاظت کا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیسی بھلی بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو، کوئی بھی کام دین کے عنوان سے کرو گے اللہ اس وقت تک قبول نہیں کرے گا جب تک ان میں 2 باتیں نہ پائی جائیں، 2 شرائط۔ کیا کیا فرمایا؟ پہلی شرط یہ ہے پورے اخلاص کے ساتھ اس کام کو کرو، تمہارا مقصد صرف اللہ کی رضا کا حصول ہو، کوئی دکھلاوا نہ ہو، ریاکاری کا جذبہ نہ ہو، کوئی دنیاوی غرض نہ ہو، اپنا ذاتی مفاد نہ ہو، دین کا جو کام کرو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو۔ اور یہ اخلاص والی بات کہنا جتنا آسان ہے، کرنا اتنا مشکل ہے۔ کہیں نہ کہیں سے اخلاص کے لوٹے میں شیطان آ کر سوراخ کر دیتا ہے۔ جیسے ایک آدمی کیسے بتاتا ہے، آج تہجد کے آج جس وقت میں صبح بیدار ہوا تو مجھے ایک دمدار ستارہ نظر آیا۔ وہ نہیں کہتا ہے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے اٹھا تھا، بس کہتا ہے آج میں جس وقت اٹھا، وہ بتانا چاہتا ہے کہ میں تہجد گزارا۔ ایک شخص نماز پڑھ رہے تھے، بازو میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، باہر سے کوئی اجنبی آیا، دیکھا کہ کون صاحب ہے، اس نے کہا یہ ہمارے محلے کے فلاں صاحب ہے، بہت نیک ہے، نمازی ہے، بہت دینی کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ اتنا بول کر رک دینا، نیت توڑ کر کہا یہ تو بتایا ہی نہیں، میں نے 3 حج اور 2 عمرے بھی کیے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اخلاص ضروری ہے، اللہ اسی عمل کو قبول کرے گا جس میں اخلاص ہوگا، اور دوسری شرط یہ ہمارا وہ عمل اسی طریقے پر انجام دیا جائے جو طریقہ رسول اللہ نے بتایا تھا، یعنی سنت کی روشنی میں، ورنہ اخلاص کی کمی ہوگی اور سنتوں کی کمی ہوگی، عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ ماہ محرم الحرام کا یہی پیغام ہے کہ ہم اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے جانی مالی ہر لحاظ سے قربانی دیں، خود صحیح طریقے پر دین پر عمل کر کے دین کی حفاظت کا ذریعہ بنے، اس کے علاوہ جو بدعات اور خرافات پائی جاتی ہیں ان سے خود بھی بچے، اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش اور فکر کریں۔ دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو سنتوں کی راہ پر چلائے، شرک و کفر و بدعات اور خرافات سے بچائے، اور اللہ ہماری اور ہمارے نسلوں کے دین و ایمان کے تحفظ کے فیصلے فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔